اسی دوران اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی کہ جس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ 5 نمازیں جو مسلمانوں پر فرض ہوئیں، یہ 4 اور 2 رکعت اور 3 رکعت ان کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے، اور کن کن انبیاء علیہ الصلاۃ نے یہ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو ایک روایت نقل کی ہے، اس کے اندر ان ساری چیزوں کا بیان موجود ہے۔ امام زندسوتی فرماتے ہیں کہ امام ابو الفضل سے پوچھا گیا کہ صبح کی 2 رکعت، ظہر عصر کی، عشاء کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت یہ کیوں فرض ہوئیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک نماز ایک نبی نے پڑھی ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے، دنیا آنکھوں میں تاریک تھی اور ادھر رات کی اندھیری آئی، انہوں نے رات کہاں دیکھی تھی، بہت خائف ہوئے۔ جب صبح چمکی، 2 رکعت شکر الہی کی پڑھی، ایک اس کا شکر کہ تاریکی شب سے نجات ملی، دوسرا اس کا کہ دن کی روشنی پائی، تو انہوں نے نفل پڑھی تھیں اور ہم پر فرض کی گئیں۔ یعنی فجر کی 2 رکعت حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی ہیں کہ آپ جب جنت سے اتارے گئے اور زمین پر آپ تشریف فرما ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، تو رات کی تاریکی میں آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ تو کیونکہ دنیا پہلی ہی مرتبہ دیکھی تھی، رات کی تاریکی، یہ اندھیرا بھی پہلی ہی مرتبہ دیکھا تھا، کیونکہ جنت کے اندر دن اور رات کا کوئی اصول نہیں ہے، وہاں دن رات نہیں، وہاں روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے جنت کے اندر۔ تو جیسے یعنی کوئی بھی چیز جب انسان پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو ایک خوف سا آتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اندھیری رات تھی، تو اس میں آپ خوف زدہ بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ رات ختم ہوئی اور صبح طلوع ہونے لگی، دن آنے لگا، روشنی ہونے لگی، تو اس وقت ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی نفل کے طور پر، شکرانے کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ 2 رکعتیں جو آپ نے شکرانے کے طور پر نفلی طور پر پڑھی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر وہ فرض فرما دی۔ یعنی یہ ادا انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے یہ 2 رکعت کیوں ہے، اگر کوئی سوال کرے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت ہی پڑھی تھی، اللہ کو یہ 2 رکعتیں پسند آئیں، اس لیے مسلمانوں پر فرض فرما دی۔ اور دوسری نماز یعنی ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھی ہیں، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اترا ہے۔ پہلی اس کے شکر میں کہ بیٹے کا غم دور ہوا، اور دوسری اس کے فدیہ آنے کے سبب میں، تیسری رضائے الہی میں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے، اور چوتھی اس شکر میں، یعنی 4 شکر اس کے اندر شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رضا والا بنایا ہے، اور انہوں نے ہماری رضا کے آگے، اللہ کی رضا کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ سارے شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی زوال ہوا، اس وقت فدیہ بھی پہنچا جو ایک دمبا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر بھی اور اپنے بیٹے کی رضامندی کے اظہار پر بھی شکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے ایسی فرما بردار اولاد عطا فرمائی ہے، 4 رکعت زوال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ تو آپ کی تو یہ نفل تھی اور شکرانے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 4 رکعتیں ایسی پسند آئیں کہ اس ادا کو امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دے دیا۔ یعنی اب ظہر کی رکعتیں 4 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 4 رکعتیں سب سے پہلے اس دنیا میں اس وقت، یعنی 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض فرما دیں۔ اور اس کے علاوہ نماز عصر سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی کہ اس وقت مولا تعالیٰ نے انہیں 4 ظلمتوں سے نجات دی، ظلمت لغزش، ظلمت غم، ظلمت دریا۔
ظلمت شکم ماہی، یہ ان کے نفل تھے اور ہم پر فرض ہوئے کہ ہمیں مولا تعالیٰ ظلمت گناہ سے اور ظلمت قبر سے، ظلمت قیامت سے اور ظلمت دوزخ سے بچائے۔ یعنی عصر کی جو نماز پڑھے گا وہ 4 ظلمتوں سے، 4 اندھیروں سے بچے گا، ایک گناہ کے اندھیرے سے، قبر کے اندھیرے سے، قیامت کے اندھیرے سے اور دوزخ کے اندھیرے سے، جو عصر کی نماز پڑھے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیوں پڑھی؟ کہ ان سے ایک بظاہر ایک لغزش ہو گئی تھی، اس سے نجات کی صورت میں، اور ان کو جو غم لاحق ہوا اس لغزش کے بعد، اس سے اللہ نے پھر انہیں نجات عطا فرمائی، اور دریا کے اندر جو چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، ان دونوں ظلمتوں سے جب آپ کو چھٹکارا ملا، نجات ملی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر کے طور پر آپ نے 4 رکعت نماز عصر پڑھی۔ عصر کے وقت میں جب آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی آپ کی یہ ادا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض کر دی۔ اور مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، پہلے اپنے سے نفی الوہیت، دوسری اپنی ماں سے نفی الوہیت، تیسری اللہ عز و جل کے لیے اثبات الوہیت کے لیے، یہ ان کے نفل ہوئے اور ہم پر فرض کر دیے گئے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں پڑھی؟ کہ مغرب کے وقت کہ جب آپ اس چیز سے بری ہو گئے کہ لوگوں نے کیونکہ آپ کو خدا مان لیا تھا، رب مان لیا تھا، تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ میں خدا نہیں ہوں، نہ میری ماں خدا ہے، بلکہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ تو اس میں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے اس بات میں کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا، تو اس شکرانے کے اندر اس وقت مغرب کے وقت 3 رکعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 رکعت نماز نفل پڑھی، تو ان کی نفل ہوئی، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض فرما دی۔ اور عشاء کی نماز بھی حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور ایک قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدائن میں جب آپ راستہ بھول گئے اس وقت اپنی اولاد کی فکر میں اور اپنے بھائی پر جو اندیشہ تھا، یعنی حضرت ہارون کو جو آپ اپنا نائب مقرر کر گئے تھے، تو ان سے جب آپ کو نجات ملی اس فکر سے، تو اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز عشاء کے وقت کے اندر پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 4 رکعتیں پسند آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض قرار دے دی۔ تو یعنی یہ 5 نمازوں کی جو رکعات کی تعداد ہے، یہ اگر سوال کیا جائے کہ کیوں ہے، تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ساری اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں، اللہ نے پسند کی اور ہم پر فرض کر دی۔ تو 3 رکعت نماز کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 ہی رکعت اس وقت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں۔ اور عشاء کے وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتیں ہم پر فرض کر دیں۔ اور ایک مسئلہ ان سے یہ بھی ثابت ہوا، جب بھی آپ شکرانے کے طور پر اللہ کا اگر شکر بجا لانا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت اپنی استطاعت کے مطابق آپ نفل بطور شکرانہ پڑھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ادائیں پسند ہیں، یہ پسند ہے۔ اگر کسی مصیبت سے چھٹکارا ملے، کسی غم سے نجات ملے، کسی تکلیف سے نجات ملے، تو انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جایا کرتے تھے، یعنی نجات پانے سے پہلے بھی اگر آپ نفل پڑھیں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور اگر تکلیف دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، تو شکرانے کے اندر بھی اگر آپ نفل پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہیں، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا معمول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔